ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک ملاقات ہمارے آپس میں مل بیٹھنے کا آج کا عنوان ٹھہرا ہے۔ اس عنوان کو جمعے کا موضوع رکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ عموماً صحیح البخاری کی تکمیل پر تقریبات میں گزرتا ہے۔ بے شمار لوگ مدارس میں جا کے ان تقریبات میں الجامع الصحیح للامام البخاری رحمہ اللہ اس کے بارے میں درس حدیث بھی اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے بارے میں بھی سنتے پڑھتے ہیں، مگر کافی سارے دوست احباب اسلام کے ایک عظیم ترین ہیرو اور خدمت گزار ہستی اور شخصیت کے تعارف سے محروم رہتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ یہ کون تھے۔ حضرات ذی وقار عمومی طور پہ کچھ حلقوں میں ان کے حوالے سے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ صرف احادیث کی کلیکشن کرنے والے ایک جامع تھے، مختلف علاقوں میں گئے، سفر کیے، اساتذہ کو ملے، جو ان کے پاس تھا اسے لکھ لیا اور جمع کر لیا اور ایک تصنیف امت کی نظر کر دی، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ بات قطعی طور پہ خلاف حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں اپنی دین کی خدمت کے لیے رجال کو، افراد کو پیدا کیا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت تھی، زمانے کے حالات تھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے۔ میں انشاءاللہ العزیز اس ہستی سے آج کی ملاقات دو حوالوں سے کروانے والا ہوں۔ پہلی ملاقات وہ ہے کہ جو عموماً ہم اکثر لوگ کرتے ہیں، سمندر نہیں دیکھا ہوتا تو کہتے ہیں کہ چلیں کراچی چلتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، سمندر دیکھتے ہیں، سی ویو پہ چلے جاتے ہیں، کناروں سے کھڑے ہو کے سمندر کی لہروں کا نظارہ کرتے ہیں۔ ایک سفر یہاں سے سمندر تک کا ہے، اور پھر ایک اور سفر ہے جو صرف چند لوگ کرتے ہیں کہ اس سمندر کے اندر جاتے ہیں۔
اندر کیا کیا ہے، کون سے خزانے ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں، وہ وہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک سفر وہ ہے جو صحیح البخاری کو جمع کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملاقات رہے گی، اور دوسرا سفر اگر آج مکمل نہ ہوا تو انشاءاللہ اسے بھی ہم ایڈ کریں گے، کہ ایک امام بخاری سے ملاقات ہے اور ایک ان کی صحیح البخاری سے ملاقات ہے، اور یہ دونوں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالی مفید بنائے۔ مقصد ریا اور دکھاوا نہیں ہے، نمود یا نمائش نہیں ہے، اخلاص مطلوب و مقصود ہے، اللہ تعالی عطا فرمائے۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ یہ سوال لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ شخص آپ کو محسوس ہوگا۔ ایک ہے سنی سنائی ہے، ایک ہے اس کا کام۔ ہم نام بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں، کام بھی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نام کی طرف آئیے۔ یہ امام بخاری جو شہرت رکھتے ہیں، ان کا نام ہے محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ان کا نام رکھا گیا۔ والد کا نام اسماعیل ہے، یہ بھی محدث ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے والد ابراہیم ہیں، اور ابراہیم کے والد مغیرہ ہیں، اور مغیرہ بیٹے ہیں بردزبہ کے۔ فارسی زبان میں کاشتکار کو کہتے ہیں، اور یہ مجوسی تھے، کاشتکار تھے، مجوسی تھے۔ علاقہ ان کا موجودہ ازبکستان ہے، اس دور میں چڑھا ہوا ایک نام بخارا، وہاں کے رہائشی ہیں۔ بردزبہ کے بیٹے مغیرہ نے یمان الجوفی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اس لیے امام بخاری کو الجوفی بھی بولتے ہیں۔ یہ ولا کی نسبت ہے، ولا کا معنی کہ جس سے یاری اور دوستی ہوتی تھی اور اس کی بنیاد پہ انسان کی پھر آگے نسبت چلتی تھی۔ اگر جسم بیچ دیا تو یہ غلامی کی ولا ہوتی تھی، اور اگر اس کے ایمان اور عقیدے کو اس کے ہاتھ پہ قبول کیا ہے تو پھر اس کا تعلق دینی ولا سے ہوتا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کو جو جوفی کہا جاتا ہے، ان کے پردادا مغیرہ نے اور ان کے بیٹے ابراہیم نے یمان الجوفی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا۔ پھر ان کے آگے جو بیٹے ہیں ابراہیم کے اسماعیل، بہت بڑے تاجر، مال والے، پیسے والے، محدث گزرے ہیں، اور ان کے گھر میں اللہ رب العزت نے 13 شوال 194 ہجری کو بیٹا دیا۔ باپ فوت ہو چکا ہے، اور یہ نام محمد رکھا جاتا ہے، تو 194 ذہن میں رکھیے گا، ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی ایام مشکلات میں گزرتے ہیں، ظاہر ہے باپ کے بغیر جتنی مرضی بھی زندگی ہو، آسان ہو، لیکن مشکل ہوتی ہے۔ دینی تعلیم کا رجحان چونکہ گھر میں تھا، اس لیے علاقے کے مختلف اساتذہ کے ساتھ جڑے رہے، اور 16 سال کی عمر تلک دین کو پڑھا ہے، 10 سال کی عمر میں حفظ کر چکے ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں، کہ الہمت حفظ الحدیث، جیسے ہر بندے کے دل و دماغ میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ہنر ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اس کا ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ ماں باپ کی چاہت جو بھی ہو، بچے کا ایک اپنا بھی رجحان ہوتا ہے۔ اس رجحان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا
اور اللہ نے میرے ذہن میں حدیث کی حفاظت کا شوق پیدا کر دیا۔ قرآن تو حفظ ہو چکا ہے، اب حدیث پاک کی حفاظت کے لیے، اور بالخصوص خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور میں ان کو اڑاتا ہوں۔ علماء کرام سے، اساتذہ سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے تعبیر یہ پیش کی کہ بیٹا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات اور اعتراضات کا انشاءاللہ دفاع کرنے والے محدث بنیں گے۔ حضرات سفر کرتے ہیں، حجاز کا انتخاب کرتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، بغداد میں جاتے ہیں، شام کا سفر کرتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں، رے کے علاقے میں جاتے ہیں، اور آخر کار مکہ المکرمہ کو اپنا مقر بناتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، اور وہاں پہ رہ کر کے صحیح البخاری جو مختلف علاقوں کے محدثین سے، اساتذہ سے احادیث سنی تھی، ان میں لاکھوں کے مجموعے سینے میں محفوظ ہیں، لکھے ہوئے بھی ہیں، ان میں سے صحیح ترین اپنی شروط کے مطابق کہ جو مستند ہوں، اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے باقاعدہ ملاقات کر کے وہ سنا ہو، لکھا ہو اور لیا ہو، اور وہ صحیح ہو، یہ شروط کے ساتھ ایک کتاب جمع کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کی تصنیفات بے شمار ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس وجہ سے شہرت دی اور عزت دی، وہ کتاب ہے الجامع الصحیح المسند، صحیح البخاری کے نام سے جو مشہور ہے۔ اس کی تفصیلات پہ میں آتا ہوں۔ یہ ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ میں نے ان کا بچپن، اس کے واقعات، بے شمار چیزیں، سفر، زمانہ طالب علمی، اساتذہ کی ان کے بارے میں رائے، مالی طور پہ چونکہ مضبوط تھے تو اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کی معاونت، لیکن خود جو ہے وہ تھوڑا کھا کے زیادہ جاگنا اور پڑھنا، علم پہ توجہ دینا، اور پورے انہماک سے اپنے اساتذہ سے لینا، اور پھر ان کے اساتذہ کا، ان کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کرنا، دعائیں دینا، یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت ان کو سکپ کیا ہے، کیونکہ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی پھر تفصیل سے رکھیں گے۔ میں جب ان کی تصنیف سے ملتا ہوں اور ان کی کتاب سے ملاقات کرتا ہوں، یا آپ کرتے ہیں، تو دنیا نے کہہ رکھا ہے کہ صرف ایسے ہی ہے جیسے معاذ اللہ کوئی 4 ورق اکٹھے کرتا ہے، پنچ کر کے ایک جلد کر کے کتاب بنا دیتا ہے، یوں اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اس ہستی کو جب آپ ان کی تصنیف کے تھرو سے دیکھیں گے تو ایک منصف مزاج، عادل مزاج، پڑھنے اور لکھنے والا اور دیکھنے اور سمجھنے والا انسان بن کے، تو بلا شک یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین فی الحدیث النبوی شریف۔ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان علماء کے، بے شک وہ اساتذہ ہوں، بے شک وہ شاگرد ہوں یا ہم عمر ہوں، امیر المومنین۔ بھائیو یہ انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بسا اوقات شاگردوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں، وہ سمجھ دیتے ہیں، اور وہ شہرت اور رتبہ دے دیتے ہیں جو اساتذہ کو نہیں ملتا، اور اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا، شان میں فرق نہیں آتا۔ یہ ریالٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کر کے ہر دور میں، ہر طبقے میں دکھایا ہے۔ مثال لیجئے، اگر ہم ذکر چھیڑیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو شرف، جو مقام ان کو ملا ہے، اگر یہ شرط رکھ دی جائے کہ یہ تو اپنے اساتذہ سے چھوٹے تھے تو پھر اتنے سمجھدار کیسے، ان کی ذہانت اور ان کی فقاہت کیسے، تو اصول بیکار ہو جائے گا،
اور اگر ہم یہ کہیں کہ امام مالک نے اپنے سارے اساتذہ سے زیادہ شہرت پائی ہے، نام پایا ہے، اور ان کا کام ان سے کہیں آگے منفرد ہے، تو کیا یہ حق اور حقیقت کے خلاف ہوگا؟ بالکل نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو جو شہرت اور مقام اور مرتبہ ملا ہے، ان کے سارے اساتذہ اس کے قریب نہیں پہنچے، تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا؟ اور اگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مقام کو، مرتبے کو، شان کو، عزت کو، رفعت کو، کام کو، اور مسند امام احمد بن حنبل کو دیکھا جائے تو ان کے اساتذہ تو ان کے کہیں قریب بھی نہیں آتے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ امام بخاری کل کے بچے ہیں تو بھائی یہ تقابل اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، کام دیکھیے، معیار دیکھیے، اور اگر منصف مزاج بن کے آپ دیکھیں گے تو میں آگے ذکر کروں گا، جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ فقہا گزرے ہیں ان کی کتابیں لے آئیے، ان نے جتنے فقہ کے مسائل بیان کیے ہیں وہ اکٹھے کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے الجامع کے اندر احادیث کے ساتھ جتنی فقہ اور فقاہت اور مسائل، ان کے تذکرے، کتاب اللہ سے دلیل اور سنت رسول اللہ سے دلیل سند کے ساتھ دی ہے، شاید ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرے۔ اعزاز اللہ نے دیا ہے، محنت انہوں نے کی ہے، کام دنیا کے سامنے ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ دنیا نے مجبور ہو کے یہ جملہ بولا کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث النبوی شریف۔ اگر حدیث کی فقہ کو کتاب و سنت کے اندر رہتے ہوئے سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے تو کوئی امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ان کی ایک بہت بڑی خوبی الطف الناس فی امور الاسانید۔ سند حدیث کو تو اکثر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے نا، جو شروع میں سند ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے آگے متن پہ آ جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوں شروع کریں گے یا سند چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ آغاز کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ بڑا آسان ہے یہ متن پڑھ لینا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا تو سنا کس صحابی نے؟ اس صحابی نے بیان کیا تو کتنے تابعین نے سنا، صحابہ نے سنا، اور ان سے روایت کس نے کیا؟ اور پھر اس تابعی سے تبع تابعی کون ہیں جنہوں نے سنا ہے، کہاں رہتے ہیں، ان سے ملنا، حالات زندگی لکھنا، اور پھر ان کے آگے شاگرد نے کب اور کیسے بیان کیا، دونوں کی ملاقات ہے یا نہیں ہے، اور پھر ان کے شاگرد پہ پہنچ کے اپنے استاد سے یہ روایت لے کے اس کو لکھنا اور بیان کرنا، اور سند کے پورے احوال اور ان کے حالات زندگی کا علم رکھنا امام بخاری پہ بس ہے۔ اور آپ کو یہ بات بڑی حیرانگی سے بتاؤں، اس علم کو ہم کہتے ہیں اسماء الرجال۔ دنیا کے بڑے بڑے ناقد اور اسلام کے مخالف گزرے، مستشرقین آئے، امام بخاری رحمہ اللہ اور محدثین نے ان راویوں کے جو حالات زندگی لکھے ہیں اسماء الرجال کے بارے میں، مستشرق اور اسلام کے بدترین مخالفوں کو یہ جملہ لکھنا پڑا کہ یار اسلام کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کم و بیش 1,00,000 علماء اور افراد کے حالات زندگی جمع کر رکھے، ان کو ان کے انبیاء کے حالات زندگی نہیں ملتے، اور ہمارے محبوب کی ولادت سے لے کے وفات تلک پل پل کی معلومات سند کے ساتھ، نبوت کے ایام سند کے ساتھ، مکی دور سند کے ساتھ، اور مدنی دور سند کے ساتھ، ایک ایک غزوہ، حالات جنگ میں یا عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات، خطابات، اقوال، افعال، اعمال، آپ کی زندگی کے جتنے گوشے ہیں، حتیٰ کہ شکل سے لے کے صورت تلک اور سیرت تلک کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں سند کے ساتھ یہ دلیل کے ساتھ بات نہ کری گئی، غیروں نے مانا۔
اور اس علم کے اندر اگر یہ لفظ مبالغہ نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو جو عروج بخشا ہے، ساری دنیا بھی اپنی گردنیں اوپر کر کر کے دیکھتی رہے تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ الطف الناس کس چیز میں؟ فی امور الاسانید، اور وافہم العالم فی شؤون المتون، متن کے معاملے میں ہر بندہ فر پڑھ کے دورہ 1 سال میں کر کے گزر جاتا ہے، کوئی 4 سال میں، کوئی 6 سال میں، کوئی کتنے، 16 سال اس ہستی کو لگے اس کتاب کو جمع کرنے میں۔ 1-2 دن کی بات نہیں ہے جناب، 16 سال۔ اور کیسے لگے یہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ متن کو اور عبارت کو دقت کے ساتھ سمجھنا، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علماء کی کمیٹی بنائی، مجلس شورا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، حکم تھا کہ آپس میں مشورہ کر کے بات کیا کریں، پھر کوئی فیصلہ لیا کریں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بڑے بڑے عظیم علماء کو کمیٹی میں شامل کیا، اور ان میں ایک بچے کو بھی شامل کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ تو سارے کہتے یار یہ ہمارا بھتیجا ہے، چھوٹا سا ہے، بچہ ہے، جب بڑے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے۔ کہنے لگے جی میں نے اس کو شامل کیوں کیا ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ بتائیں کہ یہ سورت میں کیا بیان ہوا ہے؟ اکثر نے جو ظاہر تھا متن کو، عبارت کو پڑھا اور کہا کہ اللہ نے دین اسلام کی نصرت کا تذکرہ کیا ہے، اذا جاء نصر اللہ، فتوحات کا تذکرہ کیا ہے، الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، دور صدیقی میں ہوئی، اور آپ کے دور میں بھی ہو رہی ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کل ایک بندہ دین میں آنے کو تیار نہیں تھا، اور آج ہر طرف سے فوج در فوج، موج در موج، ذوق در ذوق، شوق در شوق لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ کے محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی پاکیزگی بیان کریں، استغفار بیان کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ بیٹا آپ بتائیں، بھتیجے بولیں یہ کیا ہے، سورت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ کہنے لگے بھتیجا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی جب کوئی مشن مکمل ہو جائے تو اللہ اس بندے کو واپس بلا لیتے، جس کام کے لیے بھیجا تھا، جب وہ کام ٹھیکیدار کو آپ نے مثلا ٹھیکہ دیا ہے، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو وہ وہیں تو نہیں بیٹھا رہتا، اسے بلا لیا جاتا ہے، واپسی بنتی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ سارے اصحاب اور کمیٹی کے بڑے بڑے لوگ اش کر اٹھے۔ تو پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کو اسی لیے بیچ میں ڈالا تھا، حضرات عمر میں چھوٹے ہیں، بعد میں آئے ہیں، بڑے بڑے نامور اساتذہ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جن سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد 1080 ہے، 1080 اساتذہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف ان اساتذہ سے لکھا ہے جو محدث تھے، اور ان سے لکھا ہے دلیل اور حدیث صرف ان سے لی ہے جو مرجئہ نہیں تھے، جن کا موقف یہ تھا کہ ایمان قول بھی ہے، ایمان عمل بھی ہے۔ اکثر لوگوں کا اس وقت یہ موقف تھا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، رجا کا کہ امید ہے کہ ایمان صرف قول ہے، عمل نہ بھی کریں تو امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ حالانکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو قول بھی، فعل بھی، عمل بھی قرار دیا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی ضروری، وتصدیق بالجنان،
दिल की तस्दीक भी जरूरी, वल अमलु बिल अरकान, और जिस्म से आज़ा से जब अल्लाह मौका दे तो फिर उस पे अमल करना भी जरूरी। ये सारी चीजें मिलती हैं तो ईमान बनता है, फिर बंदा मोमिन कहलाता है। हजरात, ये वो हस्ती हैं कि जिनके शागिर्दों की तादाद, जिन्होंने इनसे सही बुखारी सुनी है, 90,000 से ऊपर है। कहना बड़ा आसान है, वो ज़ौक, वो शौक, वो मोहब्बत जो लोगों के दिल में रब ने दीन की डाली थी। अहले इल्म का दौर है, सीखने वाले, सिखाने वाले, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अदक्कुल कौन फी शुरूतुल कबूल, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने शर्तें रखी हैं हदीस को कबूल करने की। मैं मिसाल देता हूं, आपने पानी लेना हो, एक पानी डायरेक्ट पंप से आ रहा है, ये हमारा पंप चल रहा है, पानी आप लेते हैं, पीने से पहले सोचेंगे कि यार फैसलाबाद के पानी का टेस्ट या इसकी कसाफ्त वो दुरुस्त नहीं है, डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। क्योंकि मुताल्लिका बोर्ड ने, वाटर बोर्ड ने, पानी वालों ने ये बात रिसर्च के बाद बताई है कि यहां का जमीनी पानी पीने वाला नहीं है, जब तक कि फिल्टर नहीं कर लिया जाए। कुछ पंप लगे हुए हैं डायरेक्ट नहर के ऊपर, पानी कदरे बेहतर है। फिर कुछ वो लोग हैं जिन्होंने हल्के फुल्के घरों में फिल्टर लगा रखे हैं, छलनियां लगा रखी हैं कि उनसे मैल कुचैल निकल जाती है। कुछ लोग मलमल का कपड़ा लेके बर्तन में उस पानी को छान लेते हैं, निथार लेते हैं, जैसे हम चाय पुनते हैं। और कुछ लोग दुनिया के जदीद तरीन, बेहतरीन से बेहतरीन, न्यू से न्यू फिल्टर और उसके लिए जो जो केमिकल चाहिए होते हैं वो डाल के पानी की क्वालिटी बना के फिर दावा करते हैं, और उस दावे को लैब में चेक कर लिया जाता है कि कौन क्या कह रहा है और क्या हकीकत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और मुहद्दिसीन ने जो फिल्टर लगाए कि किसी भी बात को तब तक रसूल सल्लम के जिम्मे नहीं लगाया जाएगा जब तक कम अज कम उसे 300 फिल्टरों से निकाल नहीं दिया जाता। इतनी दफा फिल्टर करके मालूमात को, सनद को, वास्ते को, ताल्लुक को, फिर जाकर के एहतियात का तकाजा है कि वो बात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती है और उनकी निस्बत उस तरफ की जाती है। और इससे भी आगे एक गहरा इल्म है, उसे कहते हैं अल इलल। बज़ाहिर पानी साफ है, नीट एंड क्लीन है, देखने में पूरा है, लेबॉर्टरी ने कह दिया बल्ले बल्ले क्या बात है, लेकिन फिर भी उसमें आपने कुछ एक ऐसा देखा है जो बाकियों को नजर नहीं आया, आप कहते हैं कि रहने दें। मिसाल के तौर पे पानी गारंटेड है, साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, फिल्टर किया हुआ है, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले देखा कि वो बर्तन जो साफ सुथरा करके उस पानी के लिए रखा गया था, किसी ने अपने नाक को उंगली लगा के उस बर्तन के अंदर हाथ लगाया था। एक छोटी सी मिसाल है नफासत की, आप देख रहे हैं और दूसरा उसे पता नहीं वो पीने लगा है, तो आप रोक देते हैं कि नहीं ये रहने दें, ना पीजिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सनद के अंदर या मतन के अंदर, जैसे मैंने एक जुमे में रफुल यदैन के हवाले से जनाजे में जो तज़किरे किए थे, उमूमन लोग कहते हैं कि दाराकुतनी की जो हदीस है रसूल सल्लम से वो मरफूअन साबित है, मगर इमाम दाराकुतनी ने अल इलल में उसका तज़किरा क्यों किया कि सनद भी मिल रही है, रावी भी कह रहे हैं, रिवायत भी मुयस्सर है और रसूल सल्लम से उसको बयान मरफूअन कर रहे हैं, लेकिन इल्लत अंदर क्या है? जब उसका तज़किरा सामने आता है तो फिर मुहद्दिसीन कहते हैं कि ठीक है, ये सही यही है कि ये सहाबी से तो साबित है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन नहीं है, ये इल्लत इसके अंदर पाई जाती है इस वजह से। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इन इल्लतों के जो अहादीस की सनद और मतन में पाए जाते थे उसके भी माहिर थे। बसा औकात आम डॉक्टर आम सा सूरत हाल देख के कह देते हैं कि सर दुख रहा है, ये मसला, बुखार है, ये ले लें, और जो पेचीदगियों तक पहुंचने वाले होते हैं वो अतिब्बा हजरात कहते हैं कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, ये अलामत है कि बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन है। ये हीट हो जाना, गाड़ी हीट होती है तो प्रॉब्लम कहीं और पे है। ये आपको जो गेज बता रही है
معاملہ گیج کا نہیں ہے اس وقت، کچھ اور چیزیں ہیں۔ تو ان محدثین کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر اجل الناس فی ادراک العلل محمد ابن اسماعیل البخاری، میں ذکر کر چکا کہ بیٹے کن کے ہیں، باپ کون ہے، دادا جی کون ہے، پردادا کون ہے، اور ان کے جد امجد جو بردزبہ ہیں، کاشتکار ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور ازبکستان علاقہ ہے، بخارا میں پیدا ہوتے ہیں۔ 13 شوال ہے رمضان کے بعد والا مہینہ، اور 194 ہجری ہے، اور ان کے اساتذہ 1080 اور شاگرد 90,000، اور ان کی وفات کا بھی یہی تذکرہ کر دوں کہ 1 شوال کو، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 30 رمضان، درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تاریخ مغرب کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ رمضان کا یہ آخری روزہ رکھ چکے تھے، مغرب پڑھ چکے تھے، عشاء بھی پڑھی جا چکی ہے، اور عشاء کے بعد فوت ہوتے ہیں، اور مغرب سے شوال شروع ہو چکی ہے، چاند نظر آ چکا ہے، اگلے دن صبح عید ہے، تو دن کو تاریخ نہیں، اسلام میں پہلے رات آتی ہے، یا 12 بجے سے تاریخ نہیں شروع ہوتی، تو اس لیے 1 شوال، یہ چاند رات جسے کہتے ہیں، اس میں ان کی 62 سال کی عمر میں 256 ہجری میں، یہ سمرقند سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک بستی ہے خرتنگ، وہاں پہ ان کی وفات ہوتی ہے۔ علاقہ جو ہے وہ ازبکستان کا ہے، میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب آتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی صحیح کی طرف، اور پھر جو ہے اس کتاب کی ترتیب کے ساتھ آگے سفر شروع کرتے ہیں۔ میں نے جب صحیح بخاری کی صرف تبویب دیکھی، کتابوں کی ترتیب دیکھی، تو حضرات یہ معمولی کیس نہیں ہے، کسی بھی انسان کی محنت کو بلا وجہ ریجیکٹ نہیں کریں۔ ایک ہے اللہ نے ان کو جو شان دی ہے بلا وجہ نہیں دی ہے۔ پوری دنیا میں جس بھی انسان نے امام بخاری کی موافقت کی ہے یا مخالفت کی ہے، انہوں نے ان کی کتاب کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ جتنے مدارس ہیں ان کی ابتدا میں دیکھ رہا ہوں کہ صحیح البخاری شروع ہوتی ہے تو تقریب، یہ ختم ہوتی ہے تو تقریب، اور اسی کے اوپر اللہ نے ان کی روٹی روزی اور معاملات چلا رکھے۔ مگر اگر کوئی سمجھے اور انصاف کا دامن سامنے رکھے، اللہ اکبر، امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف حدیث سنی لکھی یا پڑھی نہیں ہے، زمانہ شناس تھے، انہوں نے پہلے زمانے کو پڑھا ہے، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ کون کون سے فتنے تھے اس وقت؟ سب سے پہلے جو عروج پہ فتنہ جا رہا تھا وہ ٹکر تھی کہ ہم وحی کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ کون ہوتا ہے کس نے دیکھا ہے؟ جب رب دیکھا ہی نہیں گیا، پایا بھی نہیں جاتا، تو کون ہے وحی بھیجنے والا، کون ہے فرشتہ؟ دیکھا ہے کبھی ہم نے؟ نہیں جی۔ تو پھر یار ایسے کریں، معاشرہ ہمارا ہے، لوگ ہمارے ہیں، تو ان کے رہنے سہنے کے اصول اور ضابطے، معاشرت کے قانون، معیشت کے قاعدے، کاروبار، دولت، دنیا، خوشی، غمی، لین دین، علاقائی اور اپنے اپنے رسومات پہ مبنی ہونا چاہیے، جو جس کو اچھا لگتا ہے وہ کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس فتنے کو، سارے فتنوں کی جڑ سمجھتے ہوئے اس پہ نظر رکھی، اور جب اپنی صحیح البخاری کا آغاز کیا، اس ہستی نے اس کے اندر جو پہلی کتاب، 3 روایتیں ہیں کہ اس میں چیپٹر کتنے ہیں، کتاب کے اندر کتاب دیکھنی ہے تو صحیح البخاری کو دیکھیے، محدثین کی کتب کو دیکھیے، 97، بعض نے کہا کہ 99 اور بعض نے کہا 100، بہرحال 97 اس وقت ہمارے پاس موجود جو نسخے ہیں ان میں 97 بکس صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، چیپٹرز۔ سب سے پہلے کتاب بدء الوحی، کتاب بدء الوحی، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو لا کے اس کے تحت 7 روایتیں نقل کر کے پوری دنیا کے الہاد کے جتنے بھی فتنے تھے کہ وہی کوئی ویلیو نہیں رکھتی، دنیاوی علوم
دنیاوی مہارتیں، اپنی فکریں، اپنی سوچیں، اسی پہ چلا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے دور میں بھی، ماں بعد ادوار میں بھی، اور قیامت تک کے لیے اس کتاب کے اوپر آ کے یہ لوگ گھبراتے رہیں گے، پریشان ہوں گے کہ طالب علموں کی پہنچ تک یہ کتاب نہ جائے، کیونکہ جو بھی کتاب و بدء الوحی پڑھے گا اسے پتا ہوگا کہ جیسے اللہ نے روح آسمان سے اتاری ہے، بدن بنانے والا اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے، سسٹم کو اٹھانے والا اللہ ہے، لہذا اس کی خوراک اور اس کی ضروریات اور اس کے تقاضے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگلے دن میرے ساتھ ایک بڑی عمر کے بزرگ ایویں ہی کھیپ ہے، کہیں جی یہ پرانیاں گلاں نے یار چھڈ دو حدیثاں نو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یار نئے دور نئے تقاضے کہاں، تو حسن اتفاق سے 4-5 انہوں نے بلیاں رکھی ہوئی تھی، یہ جو کیٹس آج کل شوق چلا ہے اس میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں؟ کہتے جی ان کی اپنی ایک خوراک ہے، چھوٹے چھوٹے بسکٹ ہوتے ہیں وہ ہم ان کو دلاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ روٹی نہیں کھاتی؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا ہماری بلیاں تو روٹی کھا لیتی۔ کہتے جی وہ عام ہے نا، دیسی ویسی یہاں کی لوکل، ان کا اسی لیے تو ریٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ہمارے والی وہ مرغی شرگی گوشت بھی کھا لیتی ہیں، مٹن ڈال دے انڈا بھی پی لیتی ہیں، دودھ ڈال دے وہ بھی۔ کہتے جی وہی گل ہے نا، پھر کہن ڈیا نا۔ میں نے کہا صرف بسکٹوں پہ گزارا کرتی ہیں؟ ہاں ان کی کیٹ فوڈ ہے، باقاعدہ کمپنی انہیں، جو لوگ ان کے مزاج کو سمجھتے ہیں ان کے لیے بنائی ہیں۔ میں نے کہا اور کیا خوبی ہے؟ کہتے جی یہ واش روم ٹرینڈ ہے، خود واش روم چلی جاتی۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ہمارے والی تو باہر جاتی ہیں، 2 پنجے مارے مٹی ادھر کی، وہاں پہ اپنی قضائے حاجت کی ہو۔ کہتے اسی لیے تو ان کا ریٹ نہیں ہے۔ چلتے چلتے نا بڑی لمبی باتیں جب ہوئیں تو میں نے کہا یار 2 بلیاں 4 بلیاں رکھ کے ان کا ریٹ بڑھا رہا ہے کہ ان کی خوراک کمپنی کی طرف سے ہے، کبھی اپنے پہ بھی غور کر کہ تیرے رب نے تجھے بنایا ہے تو تیری خوراک، تیرا لباس، تیرا پینا، تیرے حلال تیرے حرام کیا تیرے لیے ٹھیک، تجھے قیمتی بنانے کے لیے تیرے رب نے جو ایک انفرادی حیثیت دی ہے اور وہ پوری کمپنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد الرسول اللہ والذین معہ چلائی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑی جی متے تے تیوریاں لے کے کہنے لگا پت گل تے ویسے منن والی ہے، سمجھ تے آندی ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہت کی موجوں میں اضطراب نہیں، کاش تو بھی کبھی سوچے غور کرے۔ اسی طرح امام بخاری فقیہ نہیں لگتے، زمانہ شناسی جب دنیا کہہ رہی تھی کہ عقیدے میں فقہ نہیں ہوتی، فقہ اعمال میں ہوگی، امام بخاری نے اس وقت دنیا کو دکھایا، قرآن سے، حدیث سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، عقیدے سے آغاز کر کے دنیا کے 3 بڑے فتنوں کی گردن کاٹ کے اتار کے رکھ دی، کلا کما کر کے رکھ دیا، جڑوں سے اکھاڑا۔ دوسرا اس وقت جو فتنہ چل رہا تھا وہ کفر کا تھا، کفر کہ رب کو جان کے بھی نہیں جاننا، اس کا کھا کے بھی نہیں ماننا، کھانا بھی اس کا ہے گانا کسی اور کا ہے، ہر بات پہ انکار، ہر بات پہ انکار، لا الہ الا اللہ میں نہیں مانتا، آسمان ہے مانتا ہوں، بنانے والا کوئی نہیں، نہیں مانتا، زمین ہے مگر موجد کوئی نہیں، میں نہیں مانتا۔ او بھائی یہ سارے سسٹم کیسے چل رہے ہیں لیکن میں نہیں مانتا۔ اس کفر کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور پہلو بھی دیکھا کہ منافقت چل رہی ہے، الہاد کے لیے کتاب الایمان لے کے آئے۔ کتاب الایمان یار آپ نے صرف سنی ہے، کبھی پڑھ کے دیکھے کیسی کیسی چیزیں جو اس وقت دنیا کے اندر شبہ تھے، شکوک تھے، شبہات تھے۔ مثلا ایک شبہ یہ بھی تھا کہ ایمان سب کا ایک جیسا ہے، یہ بڑھتا یا کم نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی بھی فقیہ نہیں ہے، دلائل کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، سند کے ساتھ، متن کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کی آیات سے پیش کیا کہ جناب یہ لیجئے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ ہر وقت آپ کی اور میری ایمانی حالت ایک تو نہیں رہتی، کبھی ہم کسی حالت میں،
کبھی ہم اتنے ایمان کے اندر گہرے چلے جاتے ہیں کہ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، الفاظ بھی سمجھ رہے ہیں، اور بدی برائیوں سے بھی دور ہیں، نیکی کی طرف گامزن ہیں، اور ہم اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں اچھا، اور کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا، پرواہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہوئی ہے، توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال چلتے جائیے، اللہ جزا دے انہیں۔ اس وقت ایک فتنہ شرک بھی تھا، فتنہ نفاق بھی تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے ایک بہت بڑے فتنے کی جڑ کاٹی، اور وہ تھا فتنہ جہالت۔ ایک بندہ نا جاہل ہے، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے عالموں سے بھی آگے سمجھے گا، بول ہی جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جاہل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جاہل بسیط، ایک جاہل مرکب۔ ایک بندے کو علم نہیں، میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ بدر کے شرکاء کتنے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اسے نہیں پتا تو ہم بتا دیتے کہ 313 تھے، تو وہ کہتا ہے جی شکریہ، مجھے پتا نہیں تھا، جزاک اللہ، مجھے پتا چل گیا۔ یہ ہوتی ہے جہل بسیط، لا علمی تھی، پوری ہو گئی۔ ایک ہے جہل مرکب، میں کہوں کہ 313 ہیں، وہ کہے نہیں جی انہیں نہیں سی، کنے سی؟ پھر کہتا ہے پتا نہیں، چل پھر توں دس دے یا ساڑی دسی تو مان لے، نہیں کہتے تہاڈی بھی نہیں مننی، پر 313 بھی نہیں تھے۔ اس کو کون منائے گا جو کہے کہ میں نہ مانوں؟ پڑھے لکھے ہو کے بھی بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، اندر علم ہوتا ہے، مگر اڑ گئے ہوتے ہیں کہ بس اب منہ سے نکل گیا ہے تو میں نے اس کو پورا رکھنا ہے۔ دونوں طرح کی جہالتوں کا علاج کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر، اور بتایا کہ یہ تیرا سائنس فن ہے، بایو فن ہے، کیمسٹری فن ہے، اور یہ تیری میتھ ایک فن ہے، جیومیٹری فن ہے، یہ دنیا کی ٹیکنالوجی ایک فن ہے، یہ فنون ہے۔ اگر ریئل سائنس ہے تو وہ وہی ہے جو باڈی کو اور کائنات کو بنانے والے اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ یہ ہے سائنس، یہ ہے ٹیکنالوجی، دنیا جو مرضی کہتی رہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ حکمرانوں کی بلا وجہ ٹانگیں کھینچنی، مخالفتیں کرنی، ان کے خلاف دنگا اور فساد کرنا، لوگوں کا ذہن ان کے خلاف کرنا، اپوزیشن بنانا، اور اس فتنے کو فتنہ رفض کہتے ہیں۔ بہترین حکومت چل رہی تھی اور علی منہاج النبوہ چل رہی تھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب عمر کی، جناب صدیق کی۔ کوشش کری انہوں نے، کبھی ارتداد کے ساتھ، کبھی انکار زکوٰۃ کے ساتھ، کبھی نبوت کے دعوے کے ساتھ، اس کا رد کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان فتنوں کی گردن دبائی۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جتنے بھی فتنے مجوس کے اور اس دور کے کفر کے، شرک کے، نفاق کے سر اٹھائے ہوئے تھے، ان کے گھر میں جا کر کے ان کو ان کی جڑوں سے اکھاڑا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اسی طرح پہلے 6 سالوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر یہ لوگ رفض کرتے ہوئے، ابا کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، خدمات کو رد کرتے ہوئے، اور جعلی ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں بنا کر کے، جھوٹ موٹ کھڑا کر کے ان کے خلاف بغاوت میں لوگوں کو اکسانے والا فتنہ موجود تھا، جسے فتنہ رفض کہتے ہیں۔ محبتوں کے نام پہ گروہ بنائے چند، ہم آپ کے ساتھی، ہم آپ کے دوست، اور پھر اٹھ کر کے اسلامی حکومت اور عمارت کو گرانے کے درپے ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے لیے بھی کتابیں، کتاب الاحکام کا باقاعدہ چیپٹر، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، انبیاء کا حکم، اور پھر وقت کے امیر المومنین کا حکم، ولاۃ الامور کے احکام، ان کو فالو کیا جائے گا ما لم تروا کفرا بواہا، جب تک واضح کفر نہ دیکھو۔ لیکن اٹھ کے کسی کی دینداری کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، اور جامع القرآن کو، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو حالت روزہ میں قرآن پڑھتے ہوئے صرف اس لیے شہید کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، اور حقیقت سے تعلق نہ اس کا۔ اسی طرح فتنہ خوارج بڑا زور پکڑے ہوئے تھا کہ جس سے بھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا ہے نا، وہ کافر ہے، گناہ گار جو ہے وہ کافر ہے۔ فتنہ تکفیر، فتنہ خوارج، مثلا کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کافر ہو گئے۔ بھائی کیوں ہو گئے معاذ اللہ؟ کہنے لگے کہ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، تو یہ حضرت علی کون ہے اور امیر معاویہ کون ہے کہ جو تحکیم مقرر کر رہے ہیں؟
لہذا ہم ان دونوں کو اسلام سے باہر دیکھتے ہیں. یہ تھے خارجی جو رفض کے فتنے کے بعد آئے, سبائیت کے فتنے کے بعد صحابہ کو کہنے لگے کہ انہوں نے کفر کر دیا, اور جو تحکیم میں شریک ہوئے وہ بھی کفر میں گئے, اور جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ بھی کفر میں گئے. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیوں کیا گیا؟ اسی وجہ سے. کون تھا یہ؟ خارجی تھا, یہ کوفی تھا, آپ کا پیچھا کرتا رہا, حتیٰ کہ فجر کی نماز کو جاتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے اس سوچ کا رد امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اعمال کے اندر اگر بندے سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جائیں تو یہ کفر نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور فتنے نے سر اٹھایا ہوا تھا, فتنہ اعتزال. چند لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, کہتے کہ یار آپ اللہ کو کیسا مانتے ہیں؟ اس نے کہہ دیا جی اللہ کے ہاتھ ہیں قرآن میں. نو 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 نو, یہ نہیں صحیح. اللہ کی آنکھیں, او بھائی یہ بھی نہیں. ہاتھ پاؤں, نہیں ایسے نہیں ہے. یہ چند صفات کو مانتے تھے, اللہ کے علم کو, سننے کو, لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم اللہ کے کان مان لیں تو تشبیہ لازم آئے گی مخلوق کے کانوں سے, پھر بتانا پڑے گا کہ کان ہیں تو کیسے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو تشبیہ لازم آئے گی. اگر ہم مان لے کہ اللہ کے قدم ہیں, ٹھیک ہے قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے, اللہ کی کرسی کا, لیکن یہ ہم کچھ اور معنی کریں گے, تعویل کریں گے. اس وقت کے اہل السنہ والجماعہ نے, محدثین نے کھل کر کے کتاب الصفات اس کے اوپر لکھا اور لے کر کے آئے. کتاب التوحید, اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ کی صفات, اور اس فتنہ اعتزال کو جڑ سے کاٹا کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ کی صفتیں کما یلیق بجلالہ و اکرامہ, اور اسی کے جملے آپ آج کر سنتے ہیں, اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کہ کان نہیں ہے مگر سنتا کمال ہے, آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھتا ہے, ہاتھ نہیں ہے مگر پکڑ بڑی شدید ہے. تو یہ اعتزالی جملے, اللہ کی صفات کو تشبیہ کی وجہ سے چھوڑنا, پھر تعطیل ان کو معطل کر دینا, اور پھر انکار کر دینا. تو پھر کسی نے پوچھا کہ تمہارا اللہ کیسا ہے؟ کان بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں, چہرہ بھی نہیں, پاؤں بھی نہیں, کیسا ہے؟ تو بس پھر کچھ بیان نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے جیسے کہا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہوئے ہیں تو کیسے ہیں؟ کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, لیٹے ہیں؟ کچھ لوگوں نے اس وجہ سے عرش پہ استوا کا انکار کرا, اور آپ نے کراچی کے ایک معروف پروگرام کے اندر علماء کی مجلس میں یہ بحث سنی کہ رب مستوی عرش ہے ہی نہیں. کتنی آیات ہیں جن کا انکار, کتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور روایات ہیں, ان کا انکار صرف کس لیے کہ پیچھے ایک اعتزالی سوچ کھڑی تھی کہ نہیں ہمیں ان موقف سے الگ تھلگ ہے, اللہ تعالیٰ کوئی نہیں. امام مالک کہنے لگے الاستواء معلوم, بھئی استوا کا ذکر قرآن نے کیا ہے, الرحمن علی العرش استوا, وہ معلوم ہے. والکیف مجہول, رب نے قرآن میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس استوا کی کیفیت بیان نہیں کی. والایمان بہ واجب, اس لیے استوا پہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ مستوی عرش ہے. کیف مجہول ہے, اسے چھوڑتے ہیں. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں ڈیپلی جو ہے وہ بال کی کھال اتارنا, یہ بدعتیوں کا کام ہے, اہل السنہ والجماعہ کا کام نہیں. کتنا اعتدال والا موقف ہے. اسی طرح فتنہ ارجاء اور اباحیت کہ جناب اس کائنات میں سب چلتا ہے, سب حلال ہے, جو کھا لو, جو پی لو, جو کر لو, دیکھی جائے گی, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, امید قائم رکھیے, یہ ہے وہ ہے. لہذا آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں دیکھی کہ انسان اس امید پہ جرم کر کے بھی اللہ معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے. حالانکہ یہ الرحیم اللہ کی صفت, اس کا تعلق ارجاء سے نہیں ہے. کوئی شک نہیں کہ ہم امید پہ جیتے ہیں, ہم اللہ کے خوف اور ڈر اور رجا کے درمیان میں اہل السنہ جیتے ہیں کہ میں نے ساری رات قیام کیا ہے, امید ہے اللہ قبول کرے گا. وبالاسحار ہم یستغفرون, لیکن صبح ڈر کے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ راتی کتے کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہوئی, منہ تے نہ مار دی, کام چ کتے غلطی نہ ہو گئی ہو. مٹے ہوئے, عاجزی والے, انکساری والے, جھکے ہوئے یہ لوگ
تو ارجا کے فتنے کو رد کیا۔ اسی طرح ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا انکار قرآن کا، مخلوق ہے قرآن، تو اللہ کی صفات کو لا کے، رب کے کلام کو لا کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان فتنوں کو جس طریقے سے رگڑا، یہ بغیر فقہ کے اور بغیر سمجھ کے ہو گیا تھا۔ اور پھر دیکھیے فتنہ فلسفہ، فلسفے کا فتنہ، ہر چیز میں پتہ کرو کیوں ہوئی ہے۔ اللہ کچھ چیزوں کی بتا دیتے ہیں، کچھ کی نہیں بتاتے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں نے آپ پہ روزہ فرض کیوں کیا ہے، لعلکم تتقون۔ عبادتیں کیوں فرض کی ہیں، لعلکم تتقون۔ فلاں کام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ہو جائے۔ زکوٰۃ تمہارے درمیان کیوں چلائی ہے، لکئی، آگے اللہ نے کہ یہ اس لیے کہ جو دولت ہے بین الاغنیاء میں نہ رہے، صرف اس کا سروائیول بڑے بڑے ہاتھوں میں اور مگرمچھوں میں نہ رہے، غریبوں میں بھی جائے، دولت چلے۔ اچھا تو جو اللہ بتا دیں الحمدللہ، جو نہ بتائیں حکم تعبدی ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ وہ نہیں جی فلسفہ، قرآن رب کی صفت ہے ثابت کرا اور فلسفے کا رد کرا۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ فلسفے کو لے کے اپنی ساری خطابت چلاتے ہیں، پر کیا مجال۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا کے ہر شعبے میں، اور ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ قرآن اور سنت وہی کامل نہیں ہے، اس میں تو دنیا کے 10% مسئلے بھی بیان نہیں ہوئے، عشر اشیر، باقی کہاں سے لیں گے، فقہ سے لیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دنیا کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جس کو ٹائٹل نہیں بنایا، عنوان نہیں بنایا، لے کر کے نہیں آئے، اور اس میں قرآن مجید کی کون سی آیت، کون سا حکم، کون سی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سند کے ساتھ بیان کر کے بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی تیرے میرے مسئلے سوچے جا سکتے ہیں اور پیدا ہو سکتے ہیں وہ شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے نا جی باقی فقہاء نے بتایا، مثلا ایک مثال دی جاتی ہے اور مجھے کبھی ہنسی بھی آتی ہے، کہتے ہیں جی مجھ دا دسو۔ اچھا بھائی بھینس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ نے بہیمۃ الانعام میں رکھا ہے، چھپایا نہیں ہے جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں یہ بتایا کہ چھپائیوں میں وہ حلال ہے ہر جانور جس کا رب نے نام لے کے حرام نہیں کیا۔ خنزیر کے 4 پاؤں ہیں کہ نہیں، نام لے کے حرام۔ گدے کے 4 پاؤں ہیں، نام لے کے حرام۔ اگر جانور باقی حلال بھی ہے، 4 پاؤں ہیں، اگر حلال ہے، اس سے پہلے جو حرام ہے ان کا بتا دیا کہ 4 پاؤں والے جس بھی جانور کے کچلی والے دانت ہوں گے نکیلے، وہ حرام ہوگا۔ اور اگر حلال ہے تو معروف اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تکبیر پڑھ کے۔ اگر تکبیر نہیں پڑھی گئی اور خون نہیں بہایا گیا اور ویسے مر گیا ہے تو مردار ہے، میتا ہے، حرام ہے، حرمت علیکم المیتہ۔ اور وہ مردار کیسے ہوا ہے، گلا گھٹ کے مرا ہے تو بھی حرام، ٹکر سے مرا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرا ہے تب بھی حرام، بلندی سے گر کے مرا ہے تب بھی حرام، کوئی موٹی چیز سر میں مار کے مارا گیا ہے، جھٹکا دیا گیا ہے تب بھی حرام۔ تو یہ تو سارا کچھ ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی فقیہ بتائے گا کہ بھینس کیا ہے اور گدی کا دودھ کیسا ہے، یہ فقیہوں نے بتایا۔ او بھائی قرآن نے حدیث نے سارا بتایا ہوا ہے۔ گھریلو گدھا جب حرام ہے تو اس کے معاملات آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے۔ تو لہذا قرآن کوئی ڈکشنری نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کا نام، اصول ہیں، قاعدے ہیں اور ضابطے ہیں۔ تو بتایا کہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، وہ نکاح کے ہوں، وہ طلاق کے ہوں، وہ طہارت کے ہوں، وہ نفاس کے ہوں، وہ خون کے ہوں، وہ بچے کے ولادت کا میٹر ہو، وہ اس کا جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بچے کا عقیقہ ہے، یہ ولیمہ ہے، کوئی بھی دنیا جہان میں لباس سے لے کے کھانے پینے تلک، لینے دین تلک، بیوع تلک، کوئی ایسا میٹر اور معاملہ نہیں، حکومت سے سیادت و قیادت تلک، جس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں کرا ہے اور دلیل کے ساتھ کرا ہے۔ لہذا اس لیے بے شمار اور بھی فتنے تھے۔ جیسے ایک سوچ یہ بن گئی ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی نہ کسی کی تقلید ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لا کر کے دنیا کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی نے حضور کی تقلید نہیں کری ہے، اور آگے تابعین نے نہیں کری ہے، تبع تابعین نے نہیں کری ہے، خود فقہائے اربعہ نے نہیں کری ہے۔ تو پھر جو چیز پہلے قرون کے اندر 4 صدیوں میں وہ نہیں ہے، وہ آج تیرے میرے لیے ضروری کیسے ہو گئی، وہ دین کا حصہ کیسے بن گئی۔ اسی طرح ایک فتنہ تھا رائے کا کہ اپنی سوچ آگے کرو
جو سمجھ میں آتا ہے دین وہی ہے. کہا نہیں، یہ کتاب و سنت ہے. اسی طرح ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ جو ایک آدمی یا اخبار احاد ہیں رد کر دو. یہ علماء جانتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے یا یہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے، خبر واحد ہے، لہذا ہم نہیں مانیں گے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اس سے یہ نہیں ہوتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ رگڑا لگایا، اسی وجہ سے لوگ نالا ہیں. بتایا دنیا کو کہ تمہارے رب 4 ہیں، 5 ہے یا 10 ہے، اللہ اکیلا نہیں. تو اللہ کی خبر خبر واحد ہے. آگے لانے والے کتنے فرشتے ہیں، لے کے کون آیا؟ ایک اکیلا جبریل امین. وہ خبر ایک ہونے کی وجہ سے رد کر دو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اس وقت اکیلے ہیں جن کے سینے کو چنا گیا ہے. آپ اس لیے رد کر دو کہ حضور اکیلے. اس لیے اس طرح کی سوچیں اور وہ معیار اور رکاوٹیں، یہ ساری مادہ پرستی ہو، تعطیل احکام ہو، زنا و صفا ہو، یہ ان چیزوں کو لے کر کے آئے. اور الحمدللہ ان فتنوں کا جو ہے وہ فقہ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. تو میں یہاں ذکر کر دوں کہ 97 کتابیں ہیں، اس میں بھی فقاہت. اور پھر یہ بھی سنیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اس کی شرح لکھی ہے صحیح البخاری کی، صرف اگر آپ اسی کو پڑھ لیں تو ردود اور قیود کی حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے. ان کی یہ فیض الباری 7 جلدوں میں، 6 جلدوں میں، ان 6 جلدوں کے اندر پہلی جلد میں 7 کتب کو لے کے آئے ہیں. اور اس میں امام بخاری کے 251 مسئلے، لسٹ بنانا مشکل ہو جاتی ہے، 251 اور 348 احادیث. دوسری جلد میں 15 کتب، ابواب 546 اور 888 احادیث. تیسری جلد میں 24 چیپٹر اور کتابیں، 780 ابواب، 1246 احادیث. قصہ مختصر 6 جلدوں کے اندر 97 کتابیں ہیں، 3967 ابواب، یعنی فقہ کے اتنے مسائل. اور ایک باب کے اندر کتنی کتنی آیات، کتنی کتنی احادیث، اور ان کے جو ہے وہ حصے امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے صرف حدیث جمع نہیں کی، اس کے اندر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کیا استنباط ہوتا ہے، کیا اس سے نکلتا ہے، استدلال کیا ہے. اور 7563 احادیث کو لے کے آئے ہیں. اور یہاں ساتھ لے آئیے کہ امام بخاری صرف جامع نہیں تھا، کہتے ہیں کہ میں نے نہا کے صاف ستھرے ہو کے، خوشبو لگا کے، وضو کر کے اور استخارہ کر کے پھر کسی حدیث کو کتاب میں شامل کرا ہے. جناب آج سادی ایک لکھی نہیں جاتی، پڑھی نہیں جاتی. کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے جب سامنے صحیح البخاری رکھتے ہیں کہ جناب پڑھیے. پہلے سنا، سفر کیے، لکھا، اور چنی کون سی جگہ؟ مبدأ الوحی، جہاں سے وحی شروع ہوئی تھی، مکہ میں جمع کری. اور 16 سال کا یہ سفر طے کرتے ہوئے کتنی دفعہ رات کو جاگ آتی ہے، جو مسئلہ سمجھ آتا ہے، جو فقاہت، رات کو اٹھتا ہے بخاری چراغ جلا رہا ہے. آج ایک سوئچ آن کرنا، بیڈ کے ساتھ بیڈ سوئچ لگایا ہوتا ہے، وہ بھی آن کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ سردیاں، یہ گرمیاں، یہ اتنی عظمتیں اور خدمتیں. اور پھر جب یہ جمع ہو جاتی ہے، 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں، اور میرے نبی کے منبر اور حجرے کے درمیان روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ہر چیپٹر، ہر حدیث کے اوپر، ہر کتاب کے ساتھ آگے جو ابواب ہیں، وہ جب عنوان باندھنے لگتے ہیں تو پہلے باوضو ہو کے 2 رکعتیں بھی ہیں اور استخارہ بھی ہے. یہ اتنا آسان نہیں تھا کام. جناب اللہ نے ایسے نہیں ہے عزت اور شہرت سے نوازا، اور آپ سمجھتے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں تھی. ایک بندہ اپنی کتاب کے اندر 3967 یہ ہے ابواب کی تعداد، اور اگر ایک باب کے اندر کئی مسائل ان کو الگ کروں، ہزاروں کی تعداد میں یہ ابواب اور مسائل، اور لکھا مجبور ہو کے سارے محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، فقہ البخاری فی تراجم ہی. اگر امام بخاری کی کسی نے فقہ کو اور سمجھ کو، دانائی کو، عقل مندی کو، مسائل کے استخراج کو، استنباط کو دیکھنا ہے تو صرف جو ہے وہ صحیح بخاری میں ابواب کے جو عنوان باندھے ہیں وہ پڑھ لو. یہ ایسے ہی آ گئے ہیں. تو بہرحال ایک آنکھ سے دیکھنا، اور وہ بھی غصے اور ناراضگی والی اور نفرت والی آنکھ سے،
یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہوتا، ان سے اتنا کچھ پڑھا ہے، لیا ہے. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جاؤ جتنے فقہا ہیں ان کی کتابیں اٹھا لاؤ، ان کے اندر صرف اتنے مسائل بتا دیں کہ انہوں نے کوئی لسٹ بنائی ہو جو امام بخاری رحمہ اللہ آپ کو کتابوں کی لسٹ، ابواب کی لسٹ، مسائل کی لسٹ اور استخراج کر کے استنباط کر کے مختلف جگہوں پہ ایک ایک حدیث سے 7 جگہ پہ یا 10 جگہ پہ 20 جگہ پہ مختلف انداز میں اس سے استدلال کرنا کہ اس ٹکڑے میں یہ ہے، اس ٹکڑے میں یہ ہے، اس ٹکڑے میں یہ ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ امام بخاری کی تبویب اور فقاہت کو تفصیل کے ساتھ کسی جمعے میں لے کر کے آؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی خدمتوں کو، عظیم ترین ہیروؤں کو جن کا مقابلہ رہتی دنیا تک ان کی خدمتوں میں نہ ہو سکا، وہ امیر المومنین فی الحدیث، وہ امام الناس فی فقہ الحدیث النبوی، وہ شؤون متن کے بارے میں ماہر ترین اور اسناد کے بارے میں الطف ترین انسان قیامت تک کے لیے لکھنے والے ابھی لکھیں گے، مگر صحیح البخاری کے عجائب و غرائب اور ان کی محنت اور ان کا جو ہے وہ اخلاص وہ دنیا کے سامنے ہر نئے دن کے ساتھ نکھر کے سامنے آئے گا. اللہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور فتنے جو چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.